اگر رجب بٹ سچے ہیں تو میدان میں آئیں، بات کریں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کو اٹھا کے صافت کو کہہ دیں کہ جی انہیں پیسے لینے۔ اگر میں نے اس بی بی کو 1 روپیہ دیا ہے یا اس سے لیا ہے تو مجھے مرتے وقت بھی کلمہ نصیب نہ ہو، میرے پہ جنت حرام ہے۔ یہ معاملہ اب ان کا اور میرا ہے، کیونکہ انہوں نے میری پرسنل لائف کو ٹارگٹ کیا، میں ڈپریشن میں ہوں۔ پورے لاہور نے اس باجی کو کور کیا، تو کیا پورے لاہور نے اس باجی کو 15 ہزار روپیہ دیا ہے؟ بٹ صاحب آپ نے بات ہوا میں کی ہے، لیکن آپ ایکسکیوز کریں گے تو معاملات ختم ہو گئے۔ میرے پاس اپنا لیگل ایڈوائزر بھی ہے، میرا ایڈوکیٹ بھی ہے، تو انشاءاللہ میں اس پہ کام کروں گا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مروہ رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 1 ڈیجیٹل۔ میرے ساتھ اس وقت مدثر جٹ صاحب موجود ہیں جن کی رجب بٹ کے ساتھ ایک بہت زیادہ کنٹروورسی سننے میں آ رہی ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا۔ جی سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کنٹراورسی میری طرف سے کوئی نہیں ہے، میں نے ایک حق اور سچ کی بات کی۔ الحمدللہ میں ایک صرف یوٹیوبر ہی نہیں بلکہ ایک مین اسٹریم میڈیا کا اینکر ہوں، اور میری مین اسٹریم میڈیا کے لیے خدمات ہیں، ٹی وی چینل کے لیے میری خدمات ہیں۔ ہوتا کیا ہے، میرے جونیئر نے پہلے ایک باجی ہیں رجب بٹ صاحب نے جن کا ولاگ کیا، وہ مدرسے کے حوالے سے ڈونیشن کے حوالے سے، تو انہوں نے ان کا ولاگ کیا، 6.25 لاکھ ڈونیشن آئی۔ رجب بٹ صاحب کے اپنی کمنٹس ہیں۔ اب وہ مدرسے والی باجی کو پیمنٹ پوری نہیں ملی، کیا معاملہ ہے، اٹس اوکے۔ میں نے اس باجی نے ہم سے رجوع کیا، اب میری آواز بنے۔ میں نے کہا جی بالکل کیوں نہیں، ضرور۔ میں نے کہا آپ کے پاس پروف کیا ہے؟ رجب بٹ صاحب کے خلاف ہم ایسی ویڈیو تو نہیں کر سکتے، دس از ناٹ اے لٹل، ان کے خلاف بات کرنا ایک چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو ان کا بیٹا میرے پاس پروف ہے۔ میں نے کہا کیا پروف ہے؟ ان کا سب سے پہلا پروف ان کا اپنا ولاگ ہے، وہ پیسے مان رہے ہیں۔ میں نے کہا اوکے۔ میں نے کہا سیکنڈلی یہ پروف کیا ہے کہ آپ کو پیسے نہیں ملے؟ ان کا جی بالکل اچھا سوال ہے۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس ساری رسیدیں ہیں جس پر پیسے کی وصولی ہوئی ہے، وہ رسیدیں اس لیے کہ کیش نہیں دیا رجب بٹ صاحب نے۔ بڑی اچھی بات ہے، پیسہ دینے سے ایمان ڈول سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں انسان گناہ گار ہے، غلطی کا پتلا ہے۔ تو وہ رجب بٹ صاحب نے کس طرح پیسے دیے، یہ ریت، سیمنٹ، بجری، ETC جو بھی مدرسے کی تعمیر کے لیے چاہیے تھا، رجب بٹ صاحب نے وہ ایک رسیدوں کی شکل میں دیا۔ اب میں نے وہ رسیدیں دیکھی، میں نے کہا یار یہ معاملہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی اوپینین لینی چاہیے۔ اب آپ کا اور میرا کام کیا ہوتا ہے، آپ میرا انٹرویو کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک میری رائے لے لی ہیں، اس میں آپ کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ تو میں نے ان کی ذاتی رائے لی اس مدرسے والی باجی کی۔ میں نے کہا جی میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ اپنی رائے دیں۔ تو وہ اس میں انہوں نے باتیں کی، اس طرح رجب بٹ صاحب آئے، ولاگ کیا۔ اب ہوتا کیا ہے، میں نے وہ جیسے پروگرام اپنے چینل پہ لگایا تو رجب بٹ صاحب نے دیکھا، ٹھیک ہے، پبلک دیکھا ہے، مجھے میری ایک اپنی فین بیس ہے، میرے پاس 2 لاکھ سبسکرپشن ہے، مدثر کی باتیں میرا چینل ہے، سب جانتے ہیں۔ وہ رجب بٹ صاحب کو انسٹا پہ لائیو آنا پڑا اس کی وجہ سے۔ میں نے کہا میں نے کیا بتا دیا، کون سے حقائق سے پردہ اٹھا دیا کہ رجب بٹ صاحب لائیو آ گئے ہیں؟ وہ رونا بھی شروع ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا جی یہ وہ بندہ ہے، یہ ولاگ انہوں نے بنائی، یہ وہ بندہ ہے۔ اس بندے نے میرے ولاگ پہ میری تصویر دکھائی، کہا جی اس کی شکل پہ ویسے پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ ایک معاملہ دینی ہے لعنت والا، ٹھیک ہے۔ اب دنیاوی معاملہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ 15,000 روپیہ وہ کہہ رہے ہیں جی اس بندے نے اس بی بی کو دیا ہے۔ اب میں نے رجب بٹ صاحب کو یہ بات کلیئر کی، ملک پاکستان کے سارے بندوں کو کلیئر کیا، جی میں الحمدللہ کلمہ گو بندہ ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بندہ ہوں میں نے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر میں نے اس بی بی کو 1 روپیہ دیا ہے یا اس سے لیا ہے تو مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، مرتے وقت بھی کلمہ نصیب نہ ہو، میرے پہ جنت حرام ہے۔ اب میں نے یہ بات اس آن کیمرہ بتائی ہے۔ میں نے کہا بٹ صاحب اگر آپ سچے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط ہوں، تو آپ اسی طرح، آپ مومن ہیں، مومن کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ، آپ مومن ہیں، آپ اپنا کلمہ پڑھیں اور آن کیمرہ بتائیں کہ مدثر صاحب میں یہ کلمہ پڑھ رہا ہوں، آپ نے اس بی بی کو 15,000 روپیہ دیا یا اس سے لیا یا کوئی 1 روپیہ بھی لیا ہو، لیکن ایسی بات کو نہیں۔ رجب بٹ صاحب آپ نے واہ میں تیر مارا ہے، غلط ہو گیا، پوری صحافت کمیونٹی میرے ساتھ کھڑی ہے، مجھے لوگ جانتے ہیں، میرا کام جانتے ہیں، میرا نام جانتے ہیں، میں نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے۔ رجب بٹ صاحب کو میں نے یہ کہا کہ آپ ایکسکیوز کریں، یہ معاملہ مدرسے کا نہیں ہے، یہ معاملہ اب ان کا اور میرا ہے، کیونکہ انہوں نے میری پرسنل لائف کو ٹارگٹ کیا، میں ڈپریشن میں ہوں، مجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، بڑے معاملات ہیں، میں ڈپریس میں ہوں کہ اس بندے نے مجھے ڈال دیا ہے، اس بندے نے میرے اوپر تہمت لگا دیا، میں نے 1 روپیہ کسی کو نہ دیا نہ لیا۔ اب ایک بندہ آن کیمرہ یہ بات کرے، ملک پاکستان کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، کلمہ لوگ جو بندے کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان مجھے دیکھ رہے ہیں، اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ پھر میں اس باجی کے پاس گیا، وہ کہتا ہے جی اس نے، اب میں آپ کو بتاؤں پورے لاہور نے اس باجی کو کور کیا ہے، تو کیا پورے لاہور نے اس باجی کو 15,000 روپیہ دیا ہے؟ بٹ صاحب آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ کتنے لوگوں نے اس بی بی کو کور کیا ہے؟ چلو آپ کے الزام میں 2 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں، ہے تو جھوٹ ہی، مان لیتا ہوں، میں نے 15,000 روپیہ اس بی بی کو دیا آپ کے بغول۔ یہ جو باقی چینلز ہیں ان کے، یہ مین اسٹریم میڈیا کے صحافی ہیں، ویب ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان سب نے دیا ہے۔ بٹ صاحب آپ نے بات ہوا میں کی ہے
जज्बात में बात कर दी आपने, लेकिन आप एक्सक्यूज़ करेंगे तो मामला ख़त्म हो गए। मेरे पास अपना लीगल एडवाइज़र भी है, मेरा एडवोकेट भी है, मेरे सारे मामलात हैं, मेरे सारे सीनियर मेरे साथ खड़े हैं। लाहौर की बड़ी बड़ी तंजीमें जो सहाफ़त की हैं मेरे साथ खड़ी हैं, क्योंकि भट्ट साहब ने बात ही गलत की है। ऐसे लोग भी हैं जो फील्ड में मुझसे पूछे बगैर मेरी गवाही देने को तैयार हैं। मैंने हमेशा हक और सच की बात की। मैंने रजब भट्ट पे कितनी वीडियोज़ की हैं, पहले देखो तो सही। मैंने आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट की, मैंने कोई ऐसे मामलात नहीं किए। भट्ट साहब गलत है, एक्सक्यूज़ कर लेंगे तो इंशाल्लाह मामलात ख़त्म हो जाएंगे। माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है। मैंने अभी भी उनकी पर्सनल लाइफ पे कोई बात नहीं की, मैंने कोई अखलाक से गिरी बात नहीं की। मैंने उनसे यही कहा कि आप माजरत करें, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये जो आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने पैसे दिए हैं, इस पे जो मदरसे वाली बाजी है उनका कोई मौक़िफ़ आया है, लाइक उन्होंने कुछ कहा है इस पे, या उन तक ये बात पहुंची है? जी बिल्कुल, मैंने सिर्फ मुझ तक नहीं, मैंने आल लाहौर सोशल मीडिया को बुलाया था, मेरे साथ खड़े हैं लोग। मैंने कहा जी ये बाजी बैठी हैं, ये मैं बैठा हूँ, दोनों फ्रेम में हैं, आप पूरा मामला सुने। मैंने बाजी को कहा जी बाजी आप बताएं मैंने आपको कितने पैसे दिए, कितने लिए, 15,000 से हट के भी। उन्होंने कहा जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे काबा की कसम मैंने मुदस्सिर भाई को ना 1 रुपया दिया ना इससे लिया। इसी तरह मेरा अभी भी मौक़िफ़ है, और तब भी था, पाकिस्तान के हर चैनल पे मेरा इंटरव्यू है। अगर रजब भट्ट सच्चे हैं तो मैदान में आएँ, बात करें। मैंने कलमे की कसम दिया, मैं सच्चा बंदा हूँ। हालांकि कसम खाना गलत है इस्लाम में। आप किसी छोटी बात पे, ये छोटी बात ही ना 15,000 रुपये, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने अपने आप को क्लियर करने के लिए मैंने ये बात की, ठीक है। रजब भट्ट साहब सच्चे हैं तो वो बात करें। हालांकि मदरसे वाली बाजी उलमा है बहुत बड़ी, वो एक बहुत बड़ी जमात से उनका तल्लक है। वो उन्होंने मजबूर होकर कसम दी है, वो कसम पे एग्री नहीं कर रही थी। उनका मुदस्सिर भाई ये सिर्फ आपके लिए कि आपकी ज़ात पे बात आ रही है, तो रब्बे काबा की कसम मैंने किसी को 1 रुपया ना दिया ना लिया। ये मदरसे वाली बाजी का मौक़िफ़ है। सर जब से रजब भट्ट फेमस हुए हैं, कोई ना कोई वीडियो देखने में आ रही है उनको डिफेमेशन की, कभी किसी की तो कभी किसी की। कहीं आप भी यही करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग जानते भी हैं, मेरा 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर है। तो मैंने ये रजब भट्ट के घर के बाहर जाके शॉट आउट नहीं लिया कि रजब भट्ट साहब प्लीज़ ये मेरे ज़रा चैनल का नाम ले दें। मैंने अपनी मेहनत से किया है, मैंने लोगों को मोटिवेट किया है, मैंने हमेशा डिज़र्विंग फैमिली को सपोर्ट किया है, मैं फैमिली कंटेंट मैंने प्रमोट किया। मुझे लोग फील्ड में जानते हैं। ये वो लोग हैं जो रजब भट्ट के घर के बाहर खड़े रहते धूप में, उनका एक अपना वे है। मेरी फ़ैन बेस एक मीडिया से रिलेटेड है, वो एक व्लॉगर है, उसकी एक व्लॉगिंग फ़ैन बेस है। तो मैंने रजब भट्ट को कभी नहीं कहा कि रजब भट्ट साहब प्लीज़ ये मैं आ गया हूँ तो मेरे लिए शॉर्ट आउट दे दें, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं 4 साल से कर रहा हूँ, रजब भट्ट साहब साल से आए हैं। अल्लाह उनको और इज़्ज़त दे, मेरा मालिक इज़्ज़त देने वाला है, मौला ने उनको इज़्ज़त दी है और दे। लेकिन इस तरह नहीं है कि वो किसी भी बंदे को उठा के साफित को कह दें कि जी ये इन्हें पैसे लैने। रजब भट्ट साहब मैं एक जट जिम्मेदार बंदा, मेरा मामला यूट्यूब तो नहीं चलता, ठीक है। आप पंजाबी बड़ी अच्छी बोलते हैं, मैं आपको पंजाबी में भी रिप्लाई कर रहा हूँ कि आप माजरत करें, एक्सक्यूज़ करें, इंशाल्लाह मामला ख़त्म होगा। वरना बेसिकली मेरे अपने भी एडवाइज़र हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, मेरे अपने एडवोकेट्स भी हैं, तो इंशाल्लाह मैं इस पर काम करूँगा। जी हमने जानी मुदस्सिर जट की राय। आपका इस हवाले से क्या कहना है कि इस कंट्रोवर्सी में रजब भट्ट सही हैं या मुदस्सिर जट? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए।